اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم مردوں میں سے دو مردوں کو اس پر گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنیں گی۔ گواہ وہ ہو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں اس لیے ہو کہ ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بھی بلایا جائے وہ انکار نہ کرے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں معاملات کو تحریر میں لانے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد اس سلسلے کی تمام ہدایات اور رہنمائیاں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملات کے سلسلے میں مزید تاکید فرمائی کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو اس پر کوئی گواہ بھی بنا لیا کرو، تاکہ اس کے اندر پختگی اور پائیداری اور مضبوطی آ جائے، کیونکہ صرف تحریر ہو کہ بھول چوک سے احتیاط ہوگی، حفاظت ہوگی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں تحریر کوئی کام نہیں آ سکتی۔ صرف تحریر کی بنیاد پر کوئی عدالت اور کورٹ فیصلہ صادر نہیں کر سکتی، اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے دو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ اگر دو مرد کسی جگہ حاضر نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ گواہ ایسے لوگ ہو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جو تمہارے نزدیک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہو۔ اس ایک مرد کی جگہ دو عورتیں کیوں ہو، اس کی علت اور اس کی حکمت بتلائی۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر خدا نہ خواستہ دو عورتوں میں سے ایک اگر معاملے کو بھول جاتی ہے یا اس کے سلسلے میں اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے یا اس کو صحیح طور پر وہ گواہی پیش نہیں کر پاتی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اس کی رہنمائی کر دے گی۔ اور آگے فرمائے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے۔ آیت کے اس جز کی بنیاد پر حضرات فقہا نے کہا کہ کسی ایسے مسئلے میں کہ جہاں پر کسی کی حق تلفی ہوتی ہو یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو یا کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہو، گواہوں کا گواہی دینا فرض ہے اور اس کا چھپانا ان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپا لے وہ قلبی اعتبار سے کہا کہ گنہگار ہوگا۔ سچے اور جھوٹے گواہوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، کیا میں تمہیں اچھے گواہ بتلاؤں؟ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ گواہ ہیں کہ جو کسی مسئلے میں اپنی گواہی پیش کر دے حالانکہ ابھی ان سے اس کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو۔ تو کوئی ایسا مسئلہ کہ جہاں پر گواہی کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اگر کوئی شخص معاملے کی حقیقت کو جانتا ہے اور وہ اس کا گواہ ہے تو اس کا مطالبہ کرنے سے پہلے گواہی پیش کر دینا یہ کہاں کہ بہترین گواہ ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل بعض جھوٹے گواہ، ان سے بھی اللہ کے نبی نے چوکنا کیا، فرمایا کہ الا اخبرکم بشر الشہداء الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، کیا میں تمہیں بدترین گواہ نہ بتلاؤں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ
جن سے کوئی گواہی کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور وہ گواہی کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دے، یہ بدترین گواہ کی علامت ہے۔ ایسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جھوٹے گواہوں کے سلسلے میں چوکنا کیا، فرمایا کہ ثم یاتی قوم تسبق ایمانہم بشہادتہم وتسبق شہادتہم ایمانہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے گواہوں کے بعد پھر ایسے خراب گواہ، جھوٹے گواہ بھی آئیں گے کہ جن کی قسمیں کبھی گواہی سے پہلے اور کبھی گواہی قسموں سے پہلے ہوگی، یعنی وہ نہ گواہی دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوگے، نہ قسمیں کھانے میں، کہ جس کا جیسا موقع ملا سچی جھوٹی گواہی پیش کر رہے ہوگے۔ یعنی یاد رہے گواہی کی دو الگ الگ قسمیں یا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے تحمل شہادت، یعنی گواہی لینا یا گواہ بننا، اس کے لیے 3 شرطیں بتلائی ہیں احناف کے پاس۔ نمبر 1 عاقل ہونا، یعنی جس وقت وہ گواہ بن رہا ہے اس وقت اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ مجنون یعنی دیوانے اور ایسے بچے کی جس کے اندر سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا، اس کا تحمل شہادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تحمل کے لیے اس حادثے کو سمجھنا اور اس کو اپنے دل و دماغ میں فٹ کرنا، منضبط کرنا، یہ عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شہادت کے لیے دوسری شرط بصیر، اس کا دیکھنے والا ہونا، اس واقعے کو یا فرد کو وہ خود دیکھ بھی رہا ہو۔ جو شخص نابینا ہوگا وہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نابینا بھی گواہ بن سکتا ہے، لیکن ہم احناف نے اس کا جواب دیا کہ صرف آواز سن کر گواہ بننا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی آوازوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ایک آواز دوسری آواز کی مشابہ ہو جاتی ہے، اس لیے جو گواہ بن رہا ہے اس کے لیے بصیر یعنی دیکھنے والا ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط تحمل شہادت کے لیے اس شخص کا حادثے کی جگہ موجود رہنا بھی ضروری ہے اور اس کا مشاہدہ ضروری ہے۔ تحمل شہادت کے لیے یا گواہ بننے کے لیے سن لینا کافی نہیں ہوگا، ہاں چند چیزیں ہیں جو اس سے مستثنی ہے، ان چیزوں میں لوگوں سے سن کر وہ گواہ بن سکتا ہے، جیسے نکاح، ایک مرد اور عورت کے سلسلے میں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ میاں بیوی ہے، تو ان کے میاں بیوی ہونے کی وہ شہادت دے سکتا ہے۔ دوسری بات طلاق، لوگوں سے سن کر کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے رکھی ہے، صرف لوگوں سے سن کر گواہی دے سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے موت کے سلسلے میں انہوں نے کسی کے انتقال کی خبر دی تو اس کو سن کر بھی وہ کسی کے موت کی گواہی دے سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے حسب نسب کے سلسلے میں کہ فلاں شخص فلاں خاندان سے یا فلاں صاحب کا وہ فرزند ہے، یہ عوام میں مشہور ہے یا لوگوں سے اس نے یہ بات سن رکھی ہے، تو اس پر بھی وہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں یا اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں وہ بنفس نفیس اس موقع پر حاضر نہیں تھا، لیکن اس نے دیگر افراد سے اس سلسلے میں سن رکھا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تحمل شہادت کے لیے 3 شرطیں ہیں، نمبر 1 عاقل ہونا، نمبر 2 بصیر یعنی دیکھنے والا ہونا، اور نمبر 3 جائے حادثہ یا شہادت کے گواہ بننے کے وقت وہ خود وہاں پر موجود ہو۔ یہ 3 شرطیں بتلائی ہیں۔ باقی تحمل شہادت کے لیے اس کا اس وقت بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس کے اندر سوجھ بوجھ ہے اور اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے تو غیر بالغ بھی گواہ بن سکتا۔ ایسے ہی اس کا آزاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تحمل شہادت کے وقت اگر غلام تھا اور ادائے شہادت کے وقت وہ آزاد ہو گیا تو اس کی شہادت قبول ہوگی۔ ایسے ہی تحمل شہادت کے وقت کہ کوئی واقعہ پیش آیا اس وقت وہ غیر مسلم تھا
باقی ادائے شہادت کے وقت تو مسلمان ہو گیا تو ایسے شخص کی بھی گواہی قبول ہوگی، احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح تحمل شہادت کے وقت عادل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ تحمل شہادت کے وقت وہ فاسق تھا، لیکن جب شہادت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا تو وہ اس وقت عادل اور نیک بن گیا، تو ایسی صورت میں اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ باقی ادائے شہادت یہ ہوتی ہے کہ کورٹ یا محکمے میں جا کر یا قاضی کے سامنے جا کر اپنی شہادت پیش کرے۔ اس سے متعلق فقہاء کرام نے گواہ یا شاہد سے متعلق 6 شرطیں رکھی ہے۔ نمبر 1 اس کا عاقل ہونا، نمبر 2 اس کا بالغ ہونا، بچے کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسے اس کا آزاد ہونا، غلام کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس کا بصیر یعنی دیکھنے والا ہونا، نابینا کی شہادت قبول نہیں ہوگی، پیچھے کہا جا چکا۔ ایسے ہی نمبر 5 نطق یعنی اس کے اندر بولنے کی اور اپنے معافی ضمیر کے اظہار کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایک ایسا شخص جو گونگا ہو اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ اشارے سے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی 6ٹھی شرط بتلائی ہے شاہد کے اندر کہ اس کا عادل ہونا یعنی اس کے اندر عدالت کی صفت ہونا، انصاف والا ہونا۔ باقی انصاف والا کس کو کہا گیا، عادل شخص کون کہلائے گا اسلام کی نگاہ میں؟ اہل علم حضرات نے اس کی مختلف شکلیں بتلائی ہے۔ یوں کہا کہ عادل ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ جس کے پیٹ اور فرج یعنی شرمگاہ کے اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا ہو۔ بعض نے کہا عادل ایسا شخص کہا جائے گا کہ جس کے دین کے سلسلے میں کوئی جرم عائد نہ ہو۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ عادل ایسا شخص کہلائے گا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو اس کے برائیوں کے مقابلے میں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ عادل وہ شخص کہلائے گا کہ جو کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچتا ہو اور فرائض کو ادا کرتا ہو۔ جو بھی بڑے جرائم ہیں ان تمام سے اجتناب ہونا ایک عادل کے لیے شرط بتلایا ہے۔ اسی طرح ادائے شہادت کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس میں لفظ شہادت کا استعمال کرے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہے سلسلے میں میری یہ گواہی ہے۔ باقی ایک اہم معاملہ اور ایک اہم چیز کہ دینی یا دنیاوی کس معاملے میں کس قدر گواہ کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو دینی جو معاملات ہو گئے جیسے رؤیت ہلال ہے، رمضان کے شروع ہونے کے لیے ایک جمع غفیر یعنی بڑی تعداد کی شہادت ہونا ضروری ہے اگر مطلع صاف ہو۔ اگر مطلع صاف نہیں ہے، اگر آسمان میں ابر اور آسمان گرد آلود ہے تو ایسی صورت میں ایک شخص کی گواہی جس کے اندر شہادت کی تمام شرائط پائی جاتی ہو کافی ہے۔ باقی عید الفطر کے لیے اگر مطلع صاف ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی جمع غفیر کی شہادت ضروری ہے، لیکن اگر مطلع صاف نہیں ہے، آسمان ابر آلود ہے، تو پھر ایسی صورت میں کم از کم ایسے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے جن کے اندر گواہی کی تمام شرائط پائی جاتی ہو۔ باقی دنیاوی جو معاملات ہے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ 2 مرد ہو، اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد 2 عورتیں ہو۔ جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اموال سے متعلق، شادی بیاہ، نکاح طلاق وغیرہ میں بھی 2 گواہ ہوں گے، اور یہ 2 گواہ 2 مرد ہو۔ اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد 2 عورتیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح کے لیے 2 مرد کا ہی ہونا ضروری ہے، 1 مرد 2 عورتیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ احناف کے پاس 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی نکاح کے باب میں بھی قبول ہوگی۔ تو بعض ایسے امور جو عورتوں سے متعلق ہے جیسے کسی کی ولادت کا مسئلہ اور نسب کے ثبوت کا مسئلہ، باکرہ یا سیبہ ہونے کے جو مسائل عورتوں سے متعلق ہے، اس میں صرف عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی، مرد حضرات کا اس میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدود اور قصاص، اس میں مرد کی گواہی قابل قبول ہوگی، عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جتنے بھی حدود ہے یا جتنے بھی قصاص کے امور ہے اس میں مرد حضرات کی گواہی قابل قبول ہوگی، عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام مسائل جو ہے شہادت سے متعلق ہے،
اندازہ لگائیے کہ اسلام ایک ایسا جامع کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے سلسلے میں اسلام کی واضح اور کھلی تعلیمات نہ ہو، اور جس میں ہر پہلو سے اس کو ایک فٹ اور منضبط نہ کیا گیا ہو۔ شہادت کے باب اور گواہی کے ناحیے سے بھی اسلام کو ایک مضبوط اور منضبط کیا گیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔